ڈیڈ سولڈ یعنی کہ والد نے یا ابو نے بیچا، از واچ یعنی کہ اپنی گھڑی کو، یعنی کہ اپنی گھڑی کو بیچ دیں، اینڈ آئی باٹ اور میں نے خریدا، اے بائی کے سیکنڈ فارم ہے، مائی فیوچر یعنی کہ اپنی مستقبل کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابو نے اپنی گھڑی بیچ دی اور میں نے اپنا مستقبل خریدا۔ ریفرنس جو والدین ہوتے ہیں وہ کس طرح بہت سارے قربانیاں ہمارے لیے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے لیے بہت سارے قربانیاں دیتے ہیں تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اس کے امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ تو میں اسکرین پر موجود ہیں۔ اس بک کا فائدہ ہے ریفرنس، اس میں بہت سارے اسٹوری ہے اور ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اور ہر اسٹوری کی ویکیبلری وتھ سینونیم بھی موجود ہے جو لاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو۔ لکھا ہوا کہ ان اے ڈسٹی ولیج یعنی کہ ایک مٹی والی یا گرد آلود والی ولیج یعنی کہ گاؤں میں، سراؤنڈڈ جو گھیرا ہوا تھا، بائی گولڈن فیلڈ یعنی کہ سنہرے فیلڈ سے یعنی کہ کھیتوں سے، اے بوائے یعنی کہ ایک لڑکا، نیمڈ حسن جس کا نام حسن تھا، لیوڈ یعنی کہ رہتا تھا، زندگی گزارتا تھا، ود ہز پیرنٹس یعنی کہ اپنی والدین کے ساتھ، ہز فادر یعنی کہ اس کا والد، واز اے پور فارمر یعنی کہ ایک غریب فارمر تھا یعنی کہ کسان تھا، یعنی پور کیا ہے ایک ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ لیکن ان اسنز آئیز یعنی کہ اسن کی آنکھوں میں، اسنز دیکھ رہے ہو، اسنز یہ بیسکلی پوزیسو ناؤن ہے، اس کا معنی ہے کھا کے کی، ٹھیک ہے۔ اسن کی آنکھوں میں ای واز دی ریچسٹ مین کہ وہ سب سے امیر ترین مین ہے یعنی کہ آدمی ہے، بیکاز آف از کائنڈنیس اس کی رحم دلی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی رحم دلی یا اچھائی کی وجہ سے، آنیسٹی ایمانداری کی وجہ سے، اینڈ اور سیکریفائس اور قربانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا سوچ یہ تھا کہ میرا والد جو ہے سب سے امیر ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ کافی رحم دل ہے، کافی ہمدرد ہے اور کافی آنیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کل کا ریفرنس کہ اسن ڈریم یعنی کہ اسن خواب دیکھتا تھا، ڈریم یعنی کہ خواب دیکھتا تھا، یہاں پہ اسن کیا ہے آپ کا سبجیکٹ ہے، ڈوئر افیکشن ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ڈریم یعنی کیا ہے ایک ورب ہے، ورب کی سیکنڈ فارم، تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہوا۔ اسن خواب دیکھتا تھا آف بیکمنگ اے ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹر بننے کا، ٹھیک ہے، بیکم مطلب بننا، ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹر، وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی یا جب بھی، سا یعنی کہ وہ دیکھتا تھا، اسی کی سیکنڈ فارم ہے، سک ولیجرز یعنی کہ بیمار گاؤں والوں کو، ویٹنگ جو انتظار کر رہے تھے، فار ٹریٹمنٹ یعنی کہ علاج کے لیے، یعنی کہ جب کبھی بھی وہ لوگوں کو دیکھتا، گاؤں والوں کو دیکھتا علاج کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے۔ یعنی کہ وہ، امیجنڈ یعنی کہ سوچتا تھا، تصور کرتا تھا، امسیلف اپنے آپ کو، ہیلپنگ مدد کرتے ہوئے، دیم یعنی کہ انہیں، ون ڈے یعنی کہ ایک دن، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا تھا کہ ایک دن کیا کروں میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ اس ڈریم یعنی کہ اس کی جو خواب تھا، واز پاورفل یعنی کہ طاقتور تھا، اس کی جو خواب تھا وہ طاقتور تھا، میننگ فل بامقصد تھا، ایم تھا، اینڈ فلڈ اور بھرا ہوا تھا، ود ہوپ یعنی کہ امیدوں سے۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ لائف ان دا ولیج یعنی کہ گاؤں میں جو زندگی تھی، لائف تھی، واز ناٹ ایزی یعنی کہ ایزی نہیں تھی، آسان نہیں تھا، دا فیملی یعنی کہ جو خاندان تھا، فیملی تھا، اسٹرگلڈ یعنی کہ جدوجہد کرتا تھا، مشکلات کا شکار تھا، ٹو بائی فوڈ یعنی کہ خوراک خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، فوڈ خریدنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا تھا، کلوتھس یعنی کہ کپڑے، اینڈ اسکول سپلائز اور اسکول کے جو ساز و سامان تھا ان کو خریدنے کے لیے وہ کیا کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، مشکلات کا شکار تھا۔ یٹ یعنی کہ پھر بھی، اسنس فادر یعنی کہ اسن کا جو والد تھا، آلویز ہمیشہ، انکریج یعنی کیا کرتا تھا، حوصلہ افزائی کرتا تھا، ایم یعنی کہ اس کا یعنی کہ اسن کو، ٹو کیپ اسٹڈینگ کہ وہ کیا کریں اسٹڈی کرتے رہیں، اینڈ اور نیور گیو اپ اور کبھی بھی آر نہیں ماننا، گیو اپ مطلب آر ماننا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے وہ غریب تھے، کپڑے ان چیزوں کو خریدنے کے لیے وہ کافی جدوجہد کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے والد اس کو انکریج کرتا تھا کہ آپ پڑھیں، آپ جاری رکھیں، کبھی بھی آر نہیں مانیں۔ تو آگے لکھا ریفرنس کہ ایوری مارننگ یعنی کہ ہر صبح، بیفور سن رائز یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے، اس فادر یعنی کہ اس کے والد،
वर्कड यानी कि काम करता था, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में, अंडर द बर्निंग सन यानी कि झुलसती हुई धूप के नीचे, ठीक है, यानी कि सूरज के नीचे, धूप के नीचे वो काम कर रहा था। ही हार्वेस्टेड क्रॉप्स यानी कि उसने फसल काटा, एंड कैरीड और उठाता था, एवी यानी कि भारी या वजनदार, लाउड्स यानी कि वो बोझ उठाता था। इस एंड्स यानी कि उसके जो हाथ थे, वर रफ यानी कि खुरदार थे, यानी कि उसके हाथ जो थे रफ थे, नामवार थे, ठीक है। बट लेकिन इज हर्ट यानी कि उसका जो दिल था वाज जेंटल यानी कि जेंटल था, रहम दिल था, ठीक है, रहम वाला था, नरम था। तो आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक लेटर इसने वसूल किया है। आगे लिखा है कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, असन रसीव्ड यानी कि असन ने वसूल किया या हासिल किया, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट लेटर यानी कि एक अहम लेटर, एक अहम ख़त वसूल किया, फ्रॉम इस कॉलेज यानी कि अपनी कॉलेज की जानिब से, यानी कि अपनी कॉलेज से। इज एंड्स यानी कि उसके हाथ, ट्रेम्बल्ड यानी कि कांपने लगे, ठीक है, या कांप उठे, एज ई ओपनड इट यानी कि जैसे ही उसने इसे खोला, ओपनड मतलब खोला, ही हैड बीन एक्सेप्टेड उसे कबूल किया जा चुका है, इन टू अ मेडिकल प्रोग्राम एक मेडिकल प्रोग्राम में, यानी कि उसको दाखिला मिल चुका है, ठीक है। वैसे एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, मानना, मंजूर करना, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको क्या कहता हूँ, दाखिला मिलना, ठीक है, यानी कि उसको एक मेडिकल प्रोग्राम में दाखिला मिल चुका है। बट लेकिन द एडमिशन यानी कि जो दाखिला था, एडमिशन फ़ी यानी कि जो दाखिले का जो फीस था, वाज वेरी हाई यानी कि बहुत ज़्यादा था। तो आगे ख्याल कर डिफरेंस कि द हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी थी, हैप्पीनेस थी, ऑन हिज फेस यानी कि उसके चेहरे पे, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गई। ई न्यू यानी कि वो जानता था, इस फैमिली यानी कि उसकी ख़ानदान, खुद नेवर एफोर्ड कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, एफोर्ड मतलब बर्दाश्त करना, सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी कि इतनी बड़ी पैसों का रकम, ठीक है, यानी कि उसने कहा कि मेरा जो फैमिली है उस तरह का, वो जानता था कि उसकी जो फैमिली है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके पास गुंजाइश नहीं थी। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के दैट नाइट यानी कि उस रात, ई कुड नॉट स्लीप यानी कि वो नहीं सो सका, ठीक है, ई कुड नॉट स्लीप यानी कि वो नहीं सो सका, वाइल जबकि, एवरी वन वॉज एस्लीप यानी कि हर एक सोया हुआ था, असन जो था, सैट यानी कि बैठा हुआ था, आउटसाइड द हाउस यानी कि घर के बाहर, स्टीयरिंग देखते हुए या घूरते हुए, एट द स्टार्स यानी कि सितारों को, ठीक है, टीयर्स यानी कि आंसू, रोल्ड डाउन इस चीक्स यानी कि जो टीयर्स थे, आंसू थे, उनकी गालों पे आए, बिकॉज क्योंकि, ई फेल्ट यानी कि उसने महसूस किया, इस ड्रीम यानी कि उसकी जो ख्वाब था, वह स्लिपिंग अवे कि उससे दूर जा रहा है, ठीक है, यानी कि उसे ऐसा लगा या उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी जो ख्वाब था उससे वो दूर जा रहा है। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, इस फादर यानी कि उसकी वालिद, नोटिस किया, देखा, द सैडनेस यानी कि उदासी को, इन हिज आइज़ यानी कि उसकी आंखों में, आफ्टर मच क्वेश्चनिंग यानी कि कई सवालों के बाद या बहुत सारे सवाल जवाब के बाद, असन फाइनली यानी कि असन बिल आखिर, शोड हिम यानी कि उसे दिखाया, द एडमिशन लेटर यानी कि दाखिले की ख़त को, लेटर को, एंड एक्सप्लेन और बताया, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को। आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे अपने वालिद से डिस्कस कर रहे हैं, वालिद उसके पीछे हैं, ठीक है। आगे लिखा कि इस फादर यानी कि उसकी जो वालिद थी, रेड द लेटर यानी कि लेटर को पढ़ा, ख़त को पढ़ा, इसको मैं रेड इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे एज अ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सारा एक है, आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसका टेंस डिसाइड करना होगा। ये वैसे पढ़ा जाता है रीड, ठीक है, फिर इसका सेकंड फॉर्म आता है रेड, तो इसको रेड यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इस फादर रेड द लेटर यानी कि ख़त को पढ़ा, केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से, आल दो अगरचे, वरी अपीयर्ड यानी कि जो परेशानी थी, फ़िक्र थी, वो ज़ाहिर होने लगी, दिखने लगी, ऑन हिज फेस यानी कि उसके चेहरे पर, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक लम्हे के लिए, स्माइल्ड यानी कि उसने मुस्कुराया, एंड सैड और कहा कि डू नॉट लूज़ होप यानी कि उम्मीद मत हारो, ठीक है, यानी कि उम्मीद मत को हो, डू नॉट लूज़ मत को हो, होप यानी कि उम्मीद, अल्लाह ऑलवेज ओपन्स अ डोर यानी कि अल्लाह क्या करता है, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ओपन्स यानी कि खोलता है, अ डोर यानी कि एक दरवाज़ा,
تو آگے کیا لکھا ہے ڈیئر فرینڈس، آگے لکھا ہو کہ اسن نیو یعنی کہ اسن جانتا تھا، نیو مطلب جانتا تھا. there was almost nothing valuable in their house کہ اسن جانتا تھا کہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے ان کے گھر میں. ٹھیک ہے، nothing مطلب کوئی بھی چیز نہیں، valuable یعنی کہ قیمتی، in their house یعنی کہ ان کے گھر میں. there was no saving یعنی کہ کوئی جمع پونجی نہیں ہے، saving مطلب جمع پونجی یا بچت. no land to sell اور کوئی زمین بھی ایسا نہیں to sell کہ اسے بیچیں. اینڈ نو hidden money اور کوئی چھپا ہوا یا پوشیدہ منی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے. only one thing held great value صرف ایک چیز جس کا بہت بڑا ویلیو تھا یعنی کہ قیمت تھا، وہ کیا تھا کہ it was an old silver watch ایک پرانا یعنی کہ سلور کا یا آپ کہہ سکتے ہو چاندی کا واچ تھا یعنی کہ گھڑی تھا. the watch at belonged to Hassan's grandfather یعنی کہ جو واچ تھا، جو گھڑی تھے، وہ حسن کے دادا کا تھا. and was the most precious possession سب سے جو قیمتی، most مطلب سب سے زیادہ، precious یعنی کہ قیمتی، possession تھا یعنی کہ ملکیت تھا. his father owned یعنی کہ جو اس کے والد رکھتا تھا. he protected it یعنی کہ اس نے اس کی حفاظت کیا تھا، past indefinite کا سینٹینس ہے. حفاظت کیا تھا like a treasure یعنی کہ ایک ٹریجر کے طور پر یعنی کہ ایک خزانے کے طور پر. آگے کیا لکھا ڈیئر فرینڈس، آگے لکھا کہ the following day یعنی کہ اگلا دن. his father یعنی کہ اس کے والد quietly یعنی کہ خاموشی سے traveled یعنی کہ سفر کیا to the nearby town یعنی کہ نزدیکی ٹاؤن میں، گاہوں میں. he entered یعنی کہ وہ داخل ہوا a small watch shop ایک گھڑی کے دکان میں، ایک چھوٹے سے گھڑی کے دکان میں. and sold اور بیچ ڈالا، اس سیل کی سیکنڈ فارم ہے، بیچ دیا، بیچ ڈالا. the family's most beloved memory یعنی کہ فیملی کے خاندان کا سب سے زیادہ جو پیارا جو میموری تھا یعنی کہ یاد تھا. وداؤٹ ٹیلنگ اینی ون یعنی کہ بنا کسی کو بتائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا جو سب سے جو قیمتی چیز تھا، فیملی کا جو یاد تھا، میموری تھا، اس کے ساتھ جڑے ہوئی تھی، ان کو اس نے کیا کیا، اس کو بیچ دیا. آگے کیا لکھا ڈیئر فرینڈس، آگے لکھا کہ دیٹ ایوننگ یعنی کہ اس شام، ای ریٹرنڈ یعنی کہ وہ واپس آیا، اوم یعنی کہ گھر یعنی کہ اس شام وہ اپنے گھر واپس آیا. اینڈ پلیسڈ اور رکھ دیا a bundle of money یعنی کہ پیسے کا ایک گٹھڑی into Hassan's hand یعنی کہ حسن کے ہاتھوں میں، جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہو. your admission fee is ready آپ کا جو داخلہ کا جو فیس ہے وہ ریڈی ہے، وہ تیار ہے. he said اس نے کہا with a gentle smile ایک جینٹل اسمائل کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ حسن واز شاکڈ یعنی کہ حسن حیران ہو گیا. شاکڈ مطلب حیران ہو گیا، جسے ہم ڈم فاؤنڈیڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم امیزڈ بھی کہتے ہیں. اینڈ ریپیٹڈلی اور بار بار، ٹھیک ہے، آسکڈ یعنی کہ پوچھتا رہا. ویئر دا منی ہیڈ کم فرام یعنی کہ پیسے کہاں سے آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بار بار سوال کرتا رہا کہ پیسے کہاں سے آئے. اس فادر یعنی کہ اس کے والد سمپلی چینجڈ دا سبجیکٹ تو بڑی آسانی سے کیا کیا، تبدیل کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بدل دیا دا سبجیکٹ یعنی کہ اس موضوع کو. بٹ لیکن سم تھنگ فیلٹ ڈفرینٹ یعنی کہ کوئی چیز مختلف محسوس ہوتی تھی یعنی کہ الگ نظر آتی تھی، الگ لگتی تھی. آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ a few days later یعنی کہ کچھ دنوں بعد. حسن نوٹسڈ یعنی کہ حسن نے دیکھا، نوٹس کیا. دا ایمٹی اسپیس یعنی کہ خالی جگہ کو. ویئر جہاں پر. دا سلور واچ یعنی کہ جو سونے کا جو چاندی کا جو واچ تھا، گھڑی تھا. ایڈ آلویز بین کیپ جہاں پہ ہمیشہ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اس جگہ کو دیکھا جو خالی پڑا ہوا تھا، جہاں پہ جو گھڑی رکھا جاتا تھا. از ارتھ یعنی کہ اس کا جو دل تھا. سینک یعنی کہ بیٹھ گیا. ایز ای انڈرسٹوڈ یعنی کہ جیسے ہی وہ سمجھ گیا. دا ٹروتھ یعنی کہ حقیقت کو، سچائی کو، جیسے یعنی کہ اسے پتہ چل گیا اس کے والد نے اصل میں اس گھڑی کو بیچ دیا ہے. آگے کل کا ڈیفرنس کہ فار سیورل منٹس یعنی کہ کئی منٹوں تک. ای could not speak یعنی کہ وہ بول نہیں سکا، وہ بات نہیں کر سکا. ٹیئرس یعنی کہ آنسو. فلڈ یعنی کہ بھر دیا. از آئیز یعنی کہ اس کی آنکھوں میں. ای ریئلائز یعنی کہ اسے احساس ہوا یا وہ سمجھا. دیٹ کہ از فادر یعنی کہ اس کی والد. ایڈ ناٹ سولڈ یعنی کہ نہیں بیچ چکا تھا. اے واچ یعنی کہ ایک واچ کو یعنی کہ گھڑی کو. ای ایڈ سولڈ وہ بیچ چکا تھا.
ا پیس آف ہز پاسٹ یعنی کہ اپنی ماضی کا ایک قصہ، پیس کہتے ہیں حصہ، آف ہز پاسٹ یعنی کہ اپنے ماضی کا، ٹو پروٹیکٹ حفاظت کرنے کے لیے اس سنس فیوچر اپنے بیٹے کے فیوچر کو یعنی کہ مستقبل کو۔ آگے کیا لکھا ڈفرینس، جیسے کہ یہاں پہ گلے لگا رہے اپنے بیٹے کو۔ آگے لکھا کہ آن دا ڈے اسن لیفٹ یعنی کہ اس دن جب اسن گیا، ٹھیک ہے، فار کالج یعنی کہ کالج کے لیے، اس فادر یعنی کہ اس کی والد، اگڈم یعنی کہ اسے گلے لگایا، اس کے یعنی کہ اس کی والد نے اسے گلے لگایا، ٹائٹلی یعنی کہ مضبوطی سے، اور کیا کہا کہ سن یعنی کہ بیٹا، ای وسپرڈ یعنی کہ اس نے سرگوشی کے بولا کہ بیٹا ڈو ناٹ وری پریشان مت ہو، ڈو ناٹ وری مطلب پریشان مت ہو، اباؤٹ دا واچ یعنی کہ گھڑی کے بارے میں، میک شور یعنی کہ یقین دہانی کرو، ٹھیک ہے، دس سیکریفائس یعنی کہ ایک قربانی بیکمز ورتھ سم تھنگ، قربانی یعنی کہ ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضرور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز کرنا ہوگا۔ آگے لکھا ڈفرینس کہ دوز ورڈز یعنی کہ او الفاظ، او باتیں، اسٹیڈ ود اسن یعنی کہ اسن کے ساتھ رہیں، فار ایئرس یعنی کہ کئی سالوں تک، وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی، ای فیلٹ ٹائرڈ یعنی کہ او تھکا ہوا محسوس کرتا تھا، ڈسکریج یا مایوسی محسوس کرتا تھا، اور ایگزاسٹ یا تھکا ماندہ محسوس کرتا تھا، ای ریممبرڈ یعنی کہ وہ یاد کرتا تھا، اس فادر سیکریفائس یعنی کہ اپنے والد کے قربانی کو، اینڈ کنٹینیوڈ اور جاری کرتا تھا، ورکنگ یعنی کہ کام کرنا، آرڈر یعنی کہ زیادہ محنت سے۔ آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا کہ آفٹر مینی ایئرز آف اسٹڈی یعنی کہ کئی سالوں کے پڑھائی کے بعد، اینڈ اسٹرگل جدوجہد کے بعد، اسن بکیم یعنی کہ اسن بنا، سکسیزفل ڈاکٹر یعنی کہ ایک کامیاب ڈاکٹر بنا، دا پور ولیج بوائے یعنی کہ غریب جو گاہوں کا لڑکا تھا، ونس فیئر جو ایک دفعہ یا ایک دور میں وہ ڈرا ہوا تھا، لوزنگ کھونا، اس ڈریم یعنی کہ اپنے خواب کو، واز ناؤ سیونگ یعنی کہ ابھی بچا رہا تھا، لائیوز یعنی کہ زندگیاں، ایوری ڈے یعنی کہ ہر دن۔ تو آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ ود از فرسٹ میجر سیلری یعنی کہ اپنے پہلے بڑی سیلری سے، یا آپ کہہ سکتے ہو تنخواہ سے، اسن باؤٹ یعنی کہ اسن نے خریدا، ا بیوٹیفل سلور واچ یعنی کہ ایک خوبصورت چاندی کا واچ خریدا، گھڑی خریدا، اینڈ پلیسڈ اٹ آن ہز فادرز رسٹ یعنی کہ کیا باندھا یا رکھا اپنے والد کی کلائی پر، سمائلنگ یعنی کہ مسکراتے ہوئے، تھرو ٹیئرز یعنی کہ آنسوؤں کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہو روتے ہوئے، ای سیڈ اس نے کہا، کیا کہا کہ ابو یو سولڈ یور واچ، ابو آپ نے کیا بیچ دیا یور واچ اپنے گھڑی کو، بٹ لیکن، بیکاز آف دیٹ سیکریفائس یعنی کہ اس قربانی کی وجہ سے، آئی باٹ مائی فیوچر یعنی کہ میں نے اپنا فیوچر خریدا، یعنی کہ میں نے اپنا فیوچر جو ہے بنا ڈالا۔ ڈفرینس ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو ہم پہ استعمال ہے، سب سے پہلے آتا ہے سیکریفائس۔ سیکریفائس کہتے ہیں قربانی کو، ایثار کو، جسے ہم ڈیووشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم آفرنگ بھی کہتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں علاج کو، معالجے کو، جسے ہم کیئر بھی کہتے ہیں، میڈیکیشن بھی کہتے ہیں۔ میننگ فل کہتے ہیں بامعنی، بامقصد یا اہم، جسے ہم سگنیفیکنٹ بھی کہتے ہیں، ویلیبل بھی کہتے ہیں۔ اسٹرگل کہتے ہیں جدوجہد کو، محنت کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ورک آؤٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پریزرو بھی کہتے ہیں۔ ہارویسٹڈ مطلب فصل کاٹی یا پیداوار جمع کی، جسے ہم گیدرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کلیکٹڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے رف کہتے ہیں کردار یا سخت، ٹھیک ہے، جسے ہم کورس بھی کہتے ہیں، جسے ہم آرڈر بھی کہتے ہیں۔ ایڈمیشن کہتے ہیں داخلہ یا شمولیت کو، جسے ہم انرولمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انٹری بھی کہتے ہیں۔ ایفورٹ کہتے ہیں برداشت کرنا، استطاعت کرنا، جسے مینیج یا پے فور بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے سیڈنیس یعنی کہ اداسی یا غم، جسے ہم سارو بھی کہتے ہیں، جسے ہم ان ہیپینیس بھی کہتے ہیں۔ سیونگز کہتے ہیں بچت کو، جمع پونجی کو، جسے ہم ریزرو بھی کہتے ہیں، جسے ہم فنڈز بھی کہتے ہیں۔ پریشس کہتے ہیں قیمتی، بیش بہا، ٹھیک ہے، جسے ہم ویلیوبل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹریجرڈ بھی کہتے ہیں۔ پوزیس کہتے ہیں ملکیت کو، اثاثے کو، جسے ہم پراپرٹی بھی کہتے ہیں، بلانگنگ بھی کہتے ہیں۔ بنڈل کہتے ہیں گٹھڑی یا پیکٹ، ٹھیک ہے، جسے ہم پیکٹ اور کلیکشن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے شاکڈ مطلب حیران کرنا یا دنگ رہنا، جسے ہم امیزڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسٹنڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈسکریجڈ یعنی کہ مایوس یا دل شکستہ، جسے ہم ڈس ارٹنڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اوپفل بھی اوپلیس بھی کہتے ہیں۔ ایگزاسٹڈ یعنی کہ تھکا ہوا یا نڈال، جسے ہم ٹائرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ویری بھی کہتے ہیں۔
سکسیسفل کہتے ہیں کامیاب، کامران جسے ہم اکمپلشڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پراسپرس بھی کہتے ہیں، فیوچر کہتے ہیں مستقبل یا آنے والا وقت جسے ہم ڈیسٹنی بھی کہتے ہیں اور ٹمارو بھی کہتے ہیں، گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں شکر گزاری کو یا احسان مندی کو جسے ہم تھینکفلنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم اپریسیشن بھی کہتے ہیں، ڈریم کہتے ہیں خواب کو، آرزو کو، تمنا کو جسے ایمبیشن اور ویژن بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ریفرنس اس بک میں بہت سارے اسلامک، ہسٹریکل، موٹیویشنل، فنی اور فار کڈس کے لیے بھی اسٹوریز ہیں جو یقیناً کافی ہیلپ فل ہوں گے، کیونکہ اس بک میں باقاعدہ ہر اسٹوری کی اسی طرح ویکیبلری بھی موجود ہے اور ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس یہاں پہ اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ یہ جیسے کہ ارتھ سینگ، اس کے سامنے ڈائریکٹ اس کا اردو میننگ بھی لکھا ہوا ہے جو یقیناً کافی ہیلپ فل ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ شاکڈ ہے یا یہاں پہ حیران لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیفرنس اگر اس کے باوجود کوئی کسی لفظ میں پھنس جاتے ہو، آپ اس کو ڈائریکٹ چیک کرتے ہو ویکیبلری پورشن میں، ٹرانسلیشن میں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ڈیفرنس نہ صرف آپ کو پروناؤنسیشن اچھا ہوگا، آپ کے ٹرانسلیشن کے ٹیکنیکس اچھے ہوں گے، بلکہ ایک ماحول سا بنتا ہے جس میں آپ کی ریڈنگ پاور، لسننگ پاور، اس سارا کچھ سیدھا ہوگا۔ نہ صرف اس طریقے سے ڈیفرنس آپ کے ویکیبلری بڑھے گا، بلکہ آپ کو جو گرامر ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر یہ پی ڈی ایف بک یا 8 کاپی آپ کو چاہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔